السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آذر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آذر سب سے اونچی ذات کے امیلو خاندان سے تھا۔ آذر ریاست کا سب سے بڑا پروہت تھا۔ وہ چڑھاوے نذرانے وصول کرتا تھا، مورتیاں بناتا تھا اور بیچتا تھا۔ ان مورتیوں کی منہ مانگی قیمت وصول کرتا تھا۔ بت فروشی اور نذرانوں سے اس کی آمدنی اتنی ہوتی تھی کہ اتنی آمدنی ریاست کی بھی نہ تھی۔ آذر عزت و احترام، اثر و رسوخ کے لحاظ سے ار کے بادشاہ نمرود کے بعد دوسرے نمبر پر تھا، لیکن مالداری کے لحاظ سے اس سے بھی بڑا تھا۔ بت پرستی کے اس ماحول میں دولت کے حریص لوگوں کے درمیان ار کے سب سے بڑے پروہت آذر کے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی گھرانے میں پلنے لگے جس میں رات دن مورتیاں بنائی جاتی اور بیچی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے منصوبے میں ابراہیم علیہ السلام کا نام نبیوں میں لکھا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت بھی صالح بنائی تھی۔ وہ مورتیاں بنتے دیکھتے تو بچپنے میں ہی بڑے بھولے پن کے ساتھ باپ سے پوچھتے، آپ کیا بنا رہے ہیں؟ باپ کہتا، میں لوگوں کے لیے خدا تراش رہا ہوں۔ ابراہیم پھر پوچھتے، ان خداؤں کا کیا کام ہوتا ہے؟ آذر بتاتا، یہ خدا لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے، مرادیں برلانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی، وہ دل ہی دل میں کہتے، یہ کیسے خدا ہیں جن کو آدمی تراشتا ہے؟ یہ خدا تو خود بے بس ہیں، یہ خود دوسروں کے محتاج ہیں، یہ لوگوں کی ضرورتیں کیسی پوری کر سکتے ہیں؟ یہ بات باپ کے سامنے زبان پر بھی آ جاتی تو آذر کو اس وقت بہت گراں اور بری لگتی۔ جب وہ لوگوں سے خداؤں کا سودا کرتا ہوتا، وہ بیٹے کو ڈانٹ دیتا، خبردار، اگر آئندہ ایسی بدتمیزی کی بات کی تو تجھ کو بری طرح سزا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں اس بات کو سمجھنا چاہتے تھے اور باپ ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا۔ وہ بڑے پریشان تھے۔ کچھ اور بڑے ہوئے اور ایک دن اس سے بڑی جرات کے ساتھ کہہ دیا، باپ، کیا آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں؟ میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ قرآن کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آذر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ آذر کے بعد سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ سب سے بڑے پروہت کی گدی اور بے اندازہ دولت کے مالک وہی ہوتے۔ باپ نے دیکھا کہ بیٹا الٹی باتیں کرتا ہے تو اسے اس کا بھی دکھ ہوا کہ اگر ابراہیم اسی طرح باتیں کرتے رہے تو اس کا کاروبار پر برا اثر پڑے گا، اس کے گاہک بکیں گے۔ اس کا بھی رنج ہوا کہ اگر ابراہیم نے یہ کاروبار نہ سنبھالا تو ساری دولت کسی دوسرے کے قبضے میں چلی جائے گی۔ تو باوجود اس کے کہ ابراہیم بہت بڑی بات کہہ دی تھی، اس نے ضبط کیا، بولا، بیٹے، میرے بعد یہ سب تمہارا ہی تو ہے، کیا تم پسند کرو گے کہ یہ سب سے بڑی عزت کی گدی اور بے شمار دولت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور دوسرے لوگ اس کے مالک ہوں؟ شادی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آذر کی نصیحت قبول نہ کی تو اس نے دوسری تدبیر کی۔ دوستوں اور رشتہ داروں سے مشورہ کیا، سب نے کہا اس کا علاج صرف شادی ہے، شادی کر دو، یہ ہوا نکل جائے گی۔ آذر نے اپنے امیل خاندان کی اور اپنے ہی گھرانے کی تمام لڑکیوں سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی سارہ سے ابراہیم علیہ السلام کی شادی کر دی، لیکن شادی کے بعد دوسرا گل کھلا، گھر سے نکال دیا۔ بیوی سارہ بڑی صالح طبیعت کی تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے لگی۔ پھر 12-13 برس کا نوعمر بھتیجا بھی چچا کے ساتھ ہو گیا۔ گھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی آواز میں وزن پیدا ہونے لگا۔ یہ حال دیکھا تو آذر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، ان کو باپ سے بڑی محبت تھی، وہ جانتے تھے کہ گمراہی کا انجام کیا ہونا ہے۔ انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ کہا، سلام علیکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علیکہ، سأستغفر لک ربی،
इन्नहु कान बी हफिया। सूरह मरियम। आपको सलाम है, मैं आपके लिए अपने रब से दुआ करूँगा कि आपको माफ़ कर दे, वो मेरे ऊपर नहायत मेहरबान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लअस्तग़फ़िरन्न लका वमा अमलिकु लका मिनल्लाहि मिन शै। मैं आपके लिए माफ़ी ज़रूर चाहूँगा और मेरे अख्तियार में कुछ नहीं है कि आपको अल्लाह की पकड़ से बचा लूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप के लिए दुआ करते रहे कि ऐ अल्लाह मेरे बाप को माफ़ कर दे, बेशक वो गुमराह लोगों में से है, और इस दिन मुझे रुसवा न कर जबकि सब इंसान उठाए जाएंगे, जबकि न माल किसी के काम आएगा और न औलाद। नजात सिर्फ वो पाएगा जो अपने खुदा के हुजूर बगावत से पाक दिल लेकर हाजिर हुआ हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप के लिए ये दुआ करते थे, लेकिन जब यकीन हो गया कि वो खुदा का खुल्लम खुल्ला बागी है तो इसके लिए दुआ करना छोड़ दी और खुदा के बागी की हमदर्दी से बाज आ गए।